قال اللہ تبارک و تعالی ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ کیوں دنیا کی طرف بھاگتے ہو؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ زمین کے اوپر انسان بستے ہیں۔ زمین اللہ جل شانہ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تم ذرا زمین کو تو دیکھو، ہم نے اسے کیسے سطحت بچھایا ہے۔ اس کی ذرا بناوٹ تو دیکھو کہ اس کو ہم نے رہنے کے قابل بنایا ہے۔ اور اگر آپ نے ایک دم زمین کا تقابل کرنا ہے تو پھر کسی اور سیارے سے ہی کریں گے۔ زمین بھی ایک سیارہ ہے تو پھر کسی اور سیارے سے، تو وہ سیارہ جو ہماری رینج میں یا ریچ میں ہے وہ کون سا ہے؟ چاند۔ چاند بھی تو ایک پلینٹ ہے، تو چاند میں بھی زمین ہے، اس کی مٹی بھی امریکن اس کی مٹی لے کے آئے ہیں وہاں سے۔ دیکھا گیا تو وہاں پر کوئی مخلوق نہیں ہے، تو وہ تو چاند رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بے شمار کھائیاں ہیں، ہموار زمین نہیں ہے۔ ہموار زمین کے بعد کھائیاں ہیں، ٹرینچز، پھر کوئی ایلیویشنز ہیں تو پھر ڈراپس۔ تو یوں نظر آیا کہ سطحت وہاں زمین اس طرح پلین بچھائی نہیں کہ جس کے اوپر آپ کے مکانات، حتیٰ کہ پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے، پہاڑوں پہ مکانات تو بنانا مشکل ہوتا ہے، لوگ اس پر بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اصل مکانات جو بنتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو پلین سرفس ہوتی ہے، تو ادھر اپنے مکانات بنا لیتے، اس کو ویلی ہوتی ہے۔ سمندر میں بھی نہیں مکانات بن سکتے، لیکن وہاں جزیرے ہوتے ہیں، اور ان جزیروں میں ہموار زمین ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میں نے زمین کو اس قابل بنایا کہ تم انسان اس پر رہ سکو۔ میں نے انسان بنایا اور تمہیں بنایا، تو اس میں کوئی چیز تمہاری مرضی کی نہیں چھوڑی، کوئی چیز تمہاری مرضی کی نہیں۔ اچھا شیخ آپ بتائیے، غفلت تو بہت شدید ہے، جواب تو صحیح دینے چاہیے، پھر جب جواب صحیح دینے چاہیے تو غفلت بھی دور ہونی چاہیے۔ شیخ ایک چھوٹا سا مراقبہ اور کیا کہتے ہیں
مراقبہ تو غور و فکر کو کہتے ہیں، اور آپس میں مقابلہ جو انٹریکٹیو سیکشن ہوتا ہے، اور تیسرا غور و فکر کا کہ چند لمحات۔ تو سوال نمبر 1، سوال نمبر 1، شیخ آپ کے چہرے پہ آنکھ ہے، آپ کے چہرے پر آنکھ ہے، اور آنکھ ایک غیر ضروری چیز ہے۔ آنکھ انتہائی غیر ضروری چیز ہے، آنکھ کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے۔ علم کا ایک ذریعہ ہے دیکھنے سے، بصارت سے۔ یہ جو حواس خمسہ ہیں ان میں سے ایک آنکھ ہے، دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آنکھ آپ نے کہا کہ انتہائی ایک ضروری چیز ہے۔ پہلا سوال پاس ہو گیا۔ دوسرا بتاؤ بیٹا، یہ آنکھ تم نے کتنے میں خریدی ہے؟ خریدی ہے جی، تو کیا مفت ملی ہے؟ مفت ملی ہے نا، اللہ نے پیسے تو نہیں لیے نا، چارج تو نہیں کیا، تو اللہ کے انعام ہے۔ تو انعام جو ہوتا ہے اس کے پیسے تو نہیں دینے ہوتے، تو آپ کو بغیر کسی پیسوں کے ملی ہے، تو شکر ہے آپ نے کہا یہ ضروری ہے۔ اور نمبر 3 بیٹا، اس کو نہ، کیونکہ آج کل زبردست قسم کا جو مینوفیکچرر ہے وہ جاپان ہے، پھر BMW تو بنتی ہے جرمنی میں، مرسڈیز بھی جرمنی میں بنتی ہے، اور مجھے پتہ لگا کہ جو رولز رائس ہے وہ برٹش میں بنتی ہے اور آج بھی بنتی ہے، اور وہ نا، اور وہ نا ڈپینڈ کرتا ہے، وہ بنتی ہے صرف بادشاہوں کے لیے، نا جو بادشاہ پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں کیا کیا آپ نے بھرنا ہے، 20 25 30 40 50 کروڑ تک چلی جاتی۔ تو جب یہ لوگ اتنے زبردست ہیں، BMW رولز رائس بنا دیتے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ آپ کی آنکھ انہوں نے نہیں بنائی۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ہے جو کہ میری آنکھ میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان جرمنی ہے، جرمنی نے بنائی ہے؟ اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری آنکھ فلاں زبردست آئی اسپیشلسٹ ہے، اس نے بنائی ہے۔ اچھا، اگر اس نے بنائی ہے تو اس کی آنکھ کس نے بنائی ہے؟ وہ جب بچپن میں آیا تھا، انفینٹ تھا، تو آنکھیں لے کے آیا تھا نا، تو اس کی آنکھ، تو آپ کہہ سکتے ہیں میڈ ان جاپان ہے۔ کیوں بیٹا؟ یہ آنکھ جاپان کی، یا چلو بھارت سے تو آپ کو ذرا ہے نا، انڈیا کی تو خیر ہو ہی نہیں سکتی ہیں جی، لیکن چلو پھر دیکھیں، میڈ ان سعودیہ ہے، دبئی ہے؟ نہیں۔ اچھا، اب ایک اور شکل ہو سکتی ہے، آپ نے ساروں کو نگیٹ کر دیا، اب 2 بندے رہ سکتے ہیں جنہوں نے آپ کی آنکھ بنائی ہے، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ جی بیٹا، جو نہیں پیارے بیٹے سوال، 2 بندے، وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ ماں باپ ہو سکتے ہیں۔ تو باپ بیچارے نے تو کوئی بوجھ اٹھائے نہیں ہوتا، تو باقی رہے گی ماں، تو پھر یہ ماں نے بنائی ہے۔ اس میں اب کوئی شک نہیں نا کہ آپ کی آنکھ ماں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ شہیر نام نہیں، شعر بتاؤ، آنکھ ماں نے بنائی ہے، اپنا حسان ماں نے بنائی ہے۔ کتنی ناشکری ہو تم، ماں نے تو بنائی ہے؟ نہیں، ماں نے نہیں بنائی۔ اچھا دیکھو بیٹا، میں ثابت کرتا ہوں کہ ماں نے نہیں بنائی۔ جس وقت بچے کے آنکھ میں ذرا سوزش ہوتی ہے، تو اگر ماں نے بنائی ہوتی، وہ مینوفیکچرر ہوتی، وہ ڈیزائنر ہوتی ہے جی، وہی بنانے والی ہوتی، تو ڈاکٹران دے پیچھے کیوں بھجدی؟ کہندی جی دیکھو نا بیٹا، اگر تم مینوفیکچرر انجینئر، تم نے کمپیوٹر بنایا ہے،
تو تمہارا کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے تو تم جا کے مچھلی بیچنے والوں کے پیچھے بھاگتے ہو، آئی ٹی والوں کے پیچھے بھاگتے ہو، تم تو مینوفیکچر انجینئرز ہو. تو اس کا مطلب ہے آنکھ ماں نے بھی نہیں بنائی. تو بیٹا یہ آنکھ کس نے بنائی؟ اللہ نے. اچھا بیٹا یہ تم تو کہو گے اللہ، کیونکہ تم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو جو کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ یعنی چلے ہم دو اہل کتاب سے پوچھتے ہیں کہ آنکھ کس نے بنائی ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ قرآن میں آتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے، ان سے پوچھو کہ کون ٹپکاتا ہے. تو اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں، کہیں گے کیا کہیں گے؟ اللہ. تو بیٹا اگر تم نے کرسچن سے پوچھا آنکھ کس نے بنائی ہے، شیخ ادھر بیٹھ، کرسچن سے پوچھا آنکھ کس نے بنائی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ. اور اگر آپ نے یہودی سے پوچھا تو اللہ. اور ایک اور نام ہے بھگوان. ہندو سے پوچھو گے کیا کہے گا؟ بھگوان نے بنائی. تو بیٹا یہ آنکھ تمہاری بھگوان نے بنائی ہے، زمین تمہاری اللہ نے بنائی ہے. تمہارا ایک آنکھ اللہ نے بنائی ہے تو دوسری اللہ نے بنائی ہے. اور بیٹا اگر تمہاری آنکھیں اللہ نے بنائی ہے تو کان تم نے خود بنایا ہے، تو کان بھی تو اللہ نے بنایا ہے. تو بیٹا کان اللہ نے بنایا تو زبان تمہاری ماما نے بنائی ہے تو وہ بھی اللہ نے بنائی ہے. اور بیٹا تمہارا جسم اور تمہارا اسکیلیٹن ڈھانچہ وہ بابا نے بنایا، وہ بھی اللہ نے بنایا. اور بیٹا تمہارے اس ڈھانچے کے اندر، چیسٹ کیس کے اندر پھیپھڑے ہیں تو وہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے. تم نے کبھی اپنے پھیپھڑے دیکھے ہیں؟ نہیں. حیرت کی بات ہے تمہارے اپنے پھیپھڑے تم نے دیکھے نہیں. بھائی تم نے اپنا جگر دیکھا ہے؟ نہیں. کڈنی دیکھا ہے؟ نہیں. آپ بیٹا یہ سارے اعضاء جو شکم کے اندر چھپے ہوئے ہیں اپنے کبھی دیکھے ہیں؟ دیکھے ہی نہیں. بیٹا یہ تو آنکھ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ سلٹ ہے، یہ ایک سلٹ ہے، پیچھے اتنا بڑا آئی بال ہے. آپ سمجھے گیند ہوتا ہے نا بیٹا، تم نے پورا گیند دیکھا اپنا؟ نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا. یار مجھے تو دیکھ لینا چاہیے تھا، میں تو بوڑھا ہو گیا. میں نے بھی نہیں دیکھا، تم نے بھی نہیں دیکھا. یہ سب کی چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے. تو پھر بتاؤ غفلت کس بات کی؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر. کوئی رسپانس ہی نہیں دیتا، کسی کے اوپر کوئی موومنٹ ہی نہیں ہوتی، کسی کے اوپر کوئی جون تک نہیں رینگتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی کسی کو کوئی عجیب بات ہے. اتنی غفلت کیوں؟ شیخ میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی. میں نا ایک دفعہ بس شیخ کے پاس رہتا تھا تو غلبہ حال طاری ہو گیا، جناح گارڈن چلا گیا. اب مجھے اب ان دنوں جناح گارڈن میں موسم بہاراں آیا کرتی تھی، اور موسم بہاراں میں ایسے خوبصورت پھول کھلا کرتے تھے. چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا جس نے تیری حقیقت کو پایا. تو بیٹا وہ جو پھول تھے نا، واہ واہ، کبھی گلے داؤدی کی نمائش. ان پھولوں کے رنگ، ان کے پیٹرنز، ان کے جو ورلز کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ان کے اندر جو ترتیب، تنظیم. ایک پھول کا رنگ پیلا یا زرد، اس کے نیچے جو کلر دیا گیا ہوا ہے وہ نیلا. کیا بات ہے، کلر کمبینیشن. کوئی فیشن ڈیزائنر، رب تو اس سے بھی بڑا کوئی فیشن ڈیزائنر ہے. ہاں تو یہاں کوئی مائیکل آل ہوتا تو کہتا ہے پھر اللہ نے فیشن سے روکا کیوں ہے؟ اللہ نے تو فیشن سے نہیں روکا، اللہ نے تو کمفرٹ سے بھی نہیں روکا، آسائش سے بھی نہیں روکا. اللہ تعالیٰ نے زینت سے بھی نہیں روکا، زینت سے نہیں روکا، آسائش سے نہیں روکا.
اللہ تعالیٰ نے نمائش سے روکا ہے، نمائش، اسراف، تبذیر سے روکا ہے۔ اب بیٹا میں حیران ہو جاتا تھا، بس میں اس میں مشغول رہتا، چپ کر کے نکلتا، کسی کو بتاتا نا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ لیٹ ہو گیا، شیخ نے کہا کہاں گئے تھے؟ ڈرا بتایا کہ میں باغ جناح گیا تھا۔ کس لیے گئے تھے؟ میں نے کہا حضرت اللہ کو دیکھنے گیا تھا، تو وہاں پھول تھے اور وہ، تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ اس وقت بیڈ ریڈن سے مراد تھا کہ بستر پہ ہی تھے، ضعیف ہو چکے تھے۔ کہنے لگے اچھا میں تو باغ جناح نہیں جا سکتا، تو میں اپنی انگلیوں کو دیکھتا رہتا ہوں، یہ میری انگلیاں، ان کے جو جوائنٹس ہیں۔ بیٹا ذرا انگلیاں دیکھو، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں، ان کے جوائنٹس ہیں، جوڑ لگے ہوئے ہیں ان کے۔ یہ کہتے ہیں میں نا یہاں بیٹھ کے اپنی انگلیاں دیکھ، اب میں تو نہیں چل کے باغ جناح جا سکتا، میں ان انگلیوں کے جوائنٹس، ان کے جوڑ، ان کی موومنٹس۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا یہاں کتنی، آپ کو پتہ ہے یہاں کتنی ہڈیاں ہیں؟ 16 سے زیادہ ہوں گی، اور جڑی ہوئی ہڈیاں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹخنا ہے، توبہ توبہ، یہ ٹوٹ جائے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں میں اسی کو دیکھتا ہوں۔ اب کیا ہے کہ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو میں نے اللہ کی تخلیق کو دیکھنا ہے۔ تو جب میں اللہ جل شانہ کی اس تخلیق کو دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تصویر کو دیکھتا ہوں، تو جب اللہ کی تصویر کو دیکھتا ہوں تو اللہ کو مصور پاتا ہوں، تو تصویر سے میں مصور کی طرف چلا جاتا ہوں، تصویر سے مصور کی طرف چلا جاتا ہوں، صانع سے نہیں غلط ہوگی بات، مصنوعات سے، یہ جو مصنوعات ہیں کس کی طرف جاتا ہوں؟ صانع کی طرف جاتا ہوں، ٹھیک ہے، مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہوں۔ پھر میں نے ارادہ کیا، کوئی 30 سال گزر گئے چڑیا گھر جانے کا، تو اکثر بچوں کو کہتا ہے بھی چڑیا گھر جانا ہے، وہ بچے جوان ہو جاتے اور ان بچوں کے بھی بچے ہو جاتے اور میں چڑیا گھر نہ جا پاتا۔ اب میں 35 سال پہلے چڑیا گھر گیا تھا، واہ 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 واہ، چڑیا گھر کیا تھا، اور آپ کو دیکھنے کے مواقع میسر آئے، وہ جو میں نے بعض برڈز دیکھے، ان کا حسن، ان کی خوبصورتی، ان کے کلرز، ہائے ان کی بیکس۔ میں گیا تو شتر مرغی، مور، وہ بیچارہ گرا پڑا تھا۔ میں کہا بے وقوف، بھائی ہم اللہ کو دیکھنے آئے ہیں اور تو اتنا بدتمیز اور بے ادب مور ہے۔ کہ ساتھی میرے ساتھ تھے، تو مور نے ایک دم سارے پر کھول کے یوں کھڑا ہو گیا۔ میں کہ بدماش قسم کا مور، پہلے کیوں نہیں کھڑا ہوا تھا؟ بے وقوف۔ اچھا بہرحال میں نے مور کو کچھ نہیں کہا، میں اب مشغول ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، یہ مور ہے، اس کے رنگ دیکھیے، اس کے اندر چمک دیکھیے، ہاں کیسی خوبصورتی اس کے اندر بھری ہے۔ کوئی ہے جو اس مور کو بنائے؟ اس مور کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ مور بھی اللہ بنائے، زمین بھی اللہ بنائے، تمہاری باڈی بھی اللہ بنائے، تمہارے جسم کی ساخت بھی اللہ ہی بنائے، تمہارے چہرے کا جو ڈیزائن ہے، کسی کا کونیکل ہے، کسی کا راؤنڈ ہے، وہ سب اللہ ہی بنائے۔ اور وہ گندم جو تم کھاؤ وہ بھی اللہ بنائے، اور جو پانی جس کے بغیر گردے فیل ہو جائیں وہ بھی اللہ ہی بنائے، اور وہ تمہارے ڈیلیشیس فروٹس کہ جس کو تم کھاؤ وہ بھی اللہ ہی بنائے۔ ایپلز بھی اللہ بنائے، اور آڑو بھی اللہ بنائے، اور کیا کہتے ہیں خرمانیاں بھی اللہ بنائے، اور تمہارے نٹس بھی اللہ بنائے، اور تمہارے بادام بھی اللہ بنائے، اخروٹ بھی اللہ بنائے، تمہارے کھانے کے سارے سامان اور اجناس اللہ بنائے، اور تمہارے گھروں کے جو اینٹیں ہیں وہ مٹی سے بنے تو مٹی بھی اللہ بنائے۔ سیمنٹ
جس جگہ سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ بنائے. سونا جو تم پہنتے ہو تم نے کیا کسی عمل سے بنایا ہے؟ وہ بھی اللہ بنائے. سونے میں جو جیولریز ہیں اور جو تم اس کے اندر پرلز لگاتے ہیں وہ بھی اللہ بنائے. زمرد ہے اور اس کے اندر لال ہے اور اس کے اندر یشب ہے. وہ جو ہیرے جواہرات ہیں وہ پہاڑوں سے بھی نکلتے ہیں اور ساحل سمندر سے بھی نکلتے ہیں، سپیوں سے بھی. تمہاری غذا کا انتظام بھی وہ کرے. کبھی وہ سی فوڈ سے تمہاری غذا کا انتظام کرے اور کبھی کاؤ کی شکل میں، کبھی بھینس کی شکل میں ایک فیکٹری کھڑا کر دے کہ جس سے تم دودھ حاصل کرو اور تمہارے بچوں کی اور تمہاری ہڈیاں مضبوط کرے. اور کبھی برڈ میٹ کہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور لوگ کہیں تمہیں کارڈیک پرابلم ہے، اب ریڈ میٹ نہ لو تو برڈ میٹ کھاؤ، پرندے کا گوشت. تو وہ بھی اللہ بنائے. پھر تمہیں خوبصورت چہرے بھی اللہ دے، تمہیں وزڈم اور شعور بھی اللہ دے، تمہیں عقل اور انٹلیکٹ بھی اللہ دے. اور تم نے اگر اس کو سمجھنا ہے تو تم یہاں ایک رائزنگ سن ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں چلے جانا. 16 to 18 ایئرس کے لوگ ہیں مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں. جس وقت باڈی کے اندر پیدائش کے وقت تھائرائڈ ہارمون انیکٹیو ہو اور تھائراکسن سیکریٹ نہ ہو کہ یہ ایک ہارمون ہے تو بچہ کیا ہوگا؟ مفلوج ہوگا، ذہنی طور پہ بالکل مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتا ہے. مینٹل ریٹارڈیشن کیوں؟ بس اس کے اندر سے تھائرائڈ تو بن گیا لیکن جو سیکریشنز ہیں ہارمون کی وہ ان ایڈیکویٹ ہیں، جس کی وجہ سے پیدائشی طور پر یہ آدمی مینٹلی طور پہ ختم ہو چکا ہے. تمہاری تھائراکسن بھی اللہ بنائے، تمہیں عقل اور شعور بھی اللہ دلائے، اور تمہیں سائنٹسٹ بھی اللہ بنائے، ڈاکٹر بھی اللہ بنائے. اگر تمہاری تھائراکسن ختم ہو جائے تو تم مینٹلی ریٹارڈڈ ہو جاؤ اور تمہیں غشی طاری ہو جائے اور نیند سے تمہارا برا حال ہو جائے اور یہ کہ تمہاری میموری واش ہو جائے. اب تمہاری ڈاکٹری انجینئرنگ کہاں؟ تو تمہاری عقل اور شعور اور تمہاری ڈگریاں بھی تمہارے دماغ کی مرہون منت. اور دماغ کہاں ہوتا ہے؟ دماغ کہاں ہوتا ہے؟ کھوپڑی میں. کھوپڑی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں جی؟ اسکل. تو اسکل کبھی دیکھی آپ نے؟ تو تمہاری اسکل بھی اللہ بنائے اور اس میں تمہارا برین بھی اللہ بنائے اور اس کی فنکشننگ بھی ٹھیک کرے. فنکشننگ کا مطلب ہے اس میں صحیح ہارمونز کے ساتھ تمہاری عقل اور شعور کو برقرار رکھ دے. تو تم سائنٹسٹ بن گئے تو تمہارا کیا کمال. سارا سٹرکچر تو اللہ نے بنایا ہے. تو یہ تو تمہاری فنکشننگ ہے، یعنی عقل تو برین کی فنکشننگ ہے، دیکھنا تو آئی کی فنکشننگ ہے. مین انسٹرومنٹ تو آئی ہے، مین انسٹرومنٹ تو برین ہے. کوئی آئنسٹائن، اگر تم آئنسٹائن کو کہو کہ آئنسٹائن ہم ایسے طریقے سے تمہیں زندہ رکھیں گے، تمہاری ہارٹ بیٹ سب چلتی رہے گی، لیکن ہم تمہارے اسکل سے برین نکال دیتے ہیں. تو تم یہ ماڈرن فزکس کی تھیوریز بنا سکتے تھے؟ تم لیٹسٹ جو تم نے جس کی وجہ سے تم نے اتنی عزت پائی وہ تم کر سکتے تھے. نیوٹن تم بہت بڑے بنتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری اندر عقل نہیں کہہ رہا، برین کہہ رہا ہوں، جس طرح آنکھ نہ ہو تو تم دیکھ نہیں سکتے اور اسی طرح برین نہ ہو تو تم عقل شعور سے آ رہی ہو تو تمہارا برین نکال دیا جائے تو تم یہ سائنٹسٹ بن سکتے تھے. اگلی بات، برین نکالنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، برین تو ساروں کے اندر ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک کیمیکل ریئیکشن ایب نارمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے برین، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ برین تو پورا موجود، یعنی دماغ تو پورا موجود ہے اور ایک ہارمون ایبسنٹ ہے، تھائراکسن. اس ایک ہارمون کے ایبسنس ہونے سے
تمہاری دماغ کی ساری صلاحیتیں کم نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی۔ اب بتاؤ، کہتے ہو میں بڑا سائنٹسٹ ہوں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، میں بڑا پولیٹیشین ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک اسرائیلی پریزیڈنٹ تھا نا، تو میرا خیال ہے کہ وہ میرا اپنا خیال ہے 4 to 6 months بے ہوش رہا، اس کو اس کے اندر کسی پلیس پہ کلاٹ آیا، وہ انہوں نے بے ہوش رکھا، پھر ڈکلیئر کر دیا۔ یہ پریزیڈنٹ کا حال ہے۔ بڑے بڑے چیف سیکرٹریز، بڑے بڑے منسٹرز اور بڑے بڑے چیف ایگزیکٹوز وہ نا مختلف حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے تمہارا خیال ہے نا چیف ایگزیکٹو تو نہیں مرتے نا، امیر آدمی تو نہیں مرتا نا، پیسے ہوتے ہیں نا اس کے پاس، امیر آدمی نہیں مرتا۔ طے ہو گیا کہ امیر آدمی نہیں مرتا، لیکن قارون تو مر گیا تھا ویسے، اور کہتے ہیں کہ قارون نہ صرف مر گیا تھا بلکہ زمین کے اندر دھنسایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ اس کے بارے میں ایک حدیث کہ قارون ہر روز اپنے قد کے مطابق زمین میں دھنسایا جا رہا ہے، جب قیامت آئے گی تو کہاں پہنچے گا؟ اسفل السافلین، دا لوئسٹ لیول آف دا ہیل، وہاں پر پہنچ جائے گا، سب سے نچلے درجے تک پہنچ جائے گا۔ جب انسان اتنا ضعیف اور کمزور ہے، جب اتنا ڈیپینڈنٹ ہے، جب انسان اتنا محتاج ہے، اتنا محتاج ہے کہ پانی بھی اللہ بنائے، کھانے کے رزق کے تمام اسباب بھی اللہ بنائے، وہ معدہ جس میں غذائیں ہضم ہونی ہیں وہ بھی اللہ بنائے، وہ انٹسٹائنز، وہ انتڑیاں وہ بھی اللہ بنائے، تمہارے سارے جسم کے اعضاء اور تمہاری شکلیں اللہ بنائے، اور جب تمہیں اللہ بلائے، کیا میں نے کہا بیٹا، جب تمہیں اللہ بلائے کس طرح بلاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور تم نہ ہو، بتاؤ تم بے وقوف ہونا، تم بے عقل ہونا، تم متکبر ہونا، تم ناشکرے ہونا، تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ اوے دو ٹگے کے انسان کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو رب سے مقابلہ؟ کر سکتے ہو ویسے؟ اور تم کر رہے ہو، کس طریقے سے کر رہے ہو بتاؤ؟ تم بتاؤ، ایک عمل سے کر رہے ہو، آپ بتائیں، نہ مان کے، یہ تو پھر ایک جنرل بات ہوگی نا، نہ مان کے، جب ہم نہیں مانتے تو رب سے مقابلہ کرتے ہیں، ایک عمل سے ہم رب سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ اس کا قرآن میں ذکر ہے اس عمل کا، اور کہا گیا یہ میرے سے مقابلہ ہے۔ اب بتاؤ، اب تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی، یہ تو انسانی جبلت میں لکھا ہوا ہے، خواہشات نفسانیہ کو وہ اپنا الہ بنا لیتا ہے اور اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو استغفار کے ساتھ اور صحبت اولیاء کے ساتھ اس کی اصلاح ہونے لگتی ہے۔ سود کے ساتھ میں چاہتا تھا کہ بجلی مہنگی ہو گئی تو انہوں نے وہ کہتے ہیں ریلی نکالی، تو میں اصل میں کیا کہتے ہیں ریلی میں اب جانے کے قابل نہیں رہا، ورنہ میں اس ریلی کو گائیڈ کرتا کہ بھئی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، غریبوں کا برا حال ہے، تو میں اس ریلی میں بیان بھی کرتا اور وغیرہ وغیرہ۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ تم مختلف چیزوں کے اوپر جو ضروریات زمانہ ہیں ان کے اوپر تم کیا کرتے ہو، کلیکٹیولی اس کا تم رسپانس دیتے ہو، تم اس کا اظہار کرتے ہو، لیکن ایک چیز میں تمہیں اور بتاتا ہوں، تمہیں یہ بھی کہنا چاہیے
کہ حضور ہمارے گھر گرا دیے گئے، ہمارے مویشی بہا دیے گئے، ہمارے بچے رڑ گئے، ہمارے سامان ختم ہو گئے، آسائش زندگی جس طرز پر بھی تھی، زندگی کا پہیہ چل رہا تھا، ہمیں سڑکوں پہ، میدانوں میں، ٹینٹوں کے نیچے لے آیا گیا۔ اور اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتے تھے۔ وہ مقابلے کی کیا شکل تھی؟ ہم سود لیتے تھے۔ حضور اس سود کو ختم کریں۔ اس سود نے ہمارے بچے مروا دیے، گھر گروا دیے، مصیبت میں ہم گر گئے، ہمارے سینکڑوں ایکڑ، ہزاروں ایکڑ اراضی زیر سیلاب ہے، ہم اتنے شدید نقصان میں مبتلا ہیں۔ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، خدا کے واسطے سود کو معیشت سے نکال دیجیے۔ میں نے پرائم منسٹر کا بیان پڑھا، یقین جانیے اس بیان کو آپ یاد رکھیں۔ فرماتے ہیں، محترم پرائم منسٹر فرماتے ہیں کہ ہم کئی دہائیاں پیچھے چلے گئے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے نا، کئی ڈیکیڈز، دہائی کہتے ہیں 10 سال کو، انگریزی میں کہتے ہیں ڈیکیڈز۔ اور اگر آپ کو یاد ہو حضرت، آپ کو یاد ہوگا سائنٹسٹ کو، کہ میں نے 2-3 دفعہ اس کا ذکر کیا ابھی سیلاب آنے سے پہلے۔ جس وقت سیلاب آیا 2010 میں آیا تھا، اچھا، تو اس وقت یوسف رضا گیلانی تھے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ، چونکہ آدمی اپنی مطلب کی چیز لے لیتا ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے اخبار میں پڑھا، مین ٹائٹل تھا کہ یوسف رضا گیلانی ایز اے پرائم منسٹر کہتے ہیں پاکستان ترقی میں 10 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ کر لو ترقی سود کے ساتھ، کر لو ترقیاں، کر لو تم، رب کو ناراض کر کے ترقیاں کیسے جی؟ سارا سسٹم ہی اس پہ قائم ہے، تو کتنے کلپریٹ ہو تم؟ شرم نہیں آتی؟ سارا ہی مال، سارا ہی نظام حرام ہے۔ یہ حرام نظام جس کے اوپر آپ کا اکنامک سسٹم قائم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے۔ جی اس کو چھیڑیں گے تو کولیپس ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، کولیپس ہو جاتے ہیں، اس کولیپس سے کیا ہوگا؟ کل لاش ہو جائیں گے، تو اب کیا ہو رہے ہیں؟ آپ اس سود کو جاری رکھیے اور ترقی کر کے دکھا دیجیے۔ ایک بات، کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک بات۔ اور یہ دنیا کی وہ اسٹیٹ تھی، ایک مدینہ منورہ کی اور پاکستان کی، جو کس نام پہ لی گئی تھی؟ اللہ کے نام پر، جس کی بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اب تم وعدہ خلافی کرو گے تو تمہیں مار پیٹے گی، اور مار پیٹ چکی ہے۔ ایک مار 2005 میں زلزلے میں پٹی ہے، ایک 2010 میں، اور آج تو خیر مار کی انتہا ہے۔ یونیسیف کا جو ڈائریکٹر ہے وہ کہتا ہے میں نے اتنا دنیا کے اندر قدرتی آفات دیکھی ہیں، لیکن جو آفت میں نے یہ دیکھی ہے آج تک نہیں دیکھی۔ ایک پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں نے مصائب اور مشقتیں دیکھی ہیں، یہ جو نیچرل قدرتی آفات ہوتی ہیں، یہ ڈیزاسٹرز میں نے دیکھے ہیں، لیکن اس کی مثال تو میں نے ساری زندگی نہیں دیکھی۔ اچھا، وہ یوسف رضا کہتے ہیں کہ ہم 10 سال پیچھے، اس کی جانی میں نے کہتے نا، آدمی صاحب ایمان آدمی تو اپنی بات لیتا ہے، کر لو ترقیاں، تم 10 سال تو پیچھے چلے گئے ہو، لے لو سود۔ اور یہ بزرگ نے جو ارشاد فرمایا وہ سن لو، کیا ہے، اخبار میں پڑھ لو، میں تو کچھ مل کے تو نہیں آیا ان سے۔ وہ کہتے ہیں ہم کئی دہائیاں پیچھے چلے گئے ہیں، مینی ڈیکیڈز۔ 10 انہوں نے تو فرمایا نا 10 سال، 1 ڈیکیڈ، انہوں نے کہا مینی ڈیکیڈز، کئی دہائیاں ہم پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو آپ سود کو چاٹ لیجئے، آپ سود کو چاٹ لیجئے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، ان بینکوں میں جنہوں نے
وفاقی شرعی عدالت کی اس کے بغیر جو انہوں نے اس نے ریٹ اور جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو ڈسیزن دی ہے، اس کے خلاف انہوں نے موومنٹس کی ہیں. ان بینکوں میں کام کرنا حرام. ان بینکوں میں یہ جو ایم سی بی ہے، یو بی ایل ہے اور جی یہ جو بینکس ہیں، ان بینکوں میں کام کرنا حرام. ان کے چیف ایگزیکٹوز، ان کا کام کرنا حرام. یہ بینکس، یہ امپلائی ان بینکوں میں کام کرتے ہوئے مال حرام لے رہے ہیں اور مال حرام اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. یہ خود بھی تباہ ہوں گے اور ان کے بچے بھی تباہ ہوں گے، اور ایک کام اور کر دیں گے، تمہیں بھی تباہ کر دیں گے. ان میں سے اپنے اکاؤنٹس نکال لیجیے، ان میں اپنے اکاؤنٹ جمع نہ کیجیے، ان کے بارے میں بیانات کیجیے. جو ان میں اکاؤنٹ جمع کرے آپ اس کا ہاتھ روک لیجیے. یہ اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، صحابہ کے دشمن، دین کے دشمن، شریعت کے دشمن، یہ لوگ اولیاءہم الطاغوت، یہ اولیاء طاغوت، یہ طاغوت کے دوست، یہ طاغوت کے دوست، یہ اللہ کے نافرمان، یہ سرکش انسان، یہ بینکس جن پر اللہ کی لعنت نازل ہو رہی ہے، اور ان کے بندوں کہ جو اس پہ کام کر رہے ہیں ان پر اس سے 10 گنا زیادہ لعنت نازل ہو رہی ہے. اور وہ مال جو یہ کما رہے ہیں وہ سرین حرام، اور یہ مال جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ بھی سرین حرام. ان کے بچے بھی گناہوں کی طرف جائیں گے اور خود ان کی قبریں جو ہے عذاب الہی سے پھٹ جائیں گی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن حدیث میں آتا ہے کہ ان کے اوپر سانپ مسلط کیے جائیں گے، اور وہ سانپ اگر ایک پھنکار مارے تو ہزاروں سال اس زمین پر کوئی گھاس نہ ہو. تو یہ جو لوگ اس وقت بینکس میں کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر سانپ مسلط کیے جائیں گے، ان کی قبروں میں ان کو عذاب دیا جائے گا. تو اپنے اکاؤنٹ سے ان میں سے نکال لیجئے. یہ اللہ کے دشمن، یہ ہم سیلاب سے ڈرتے ہیں. ان کی وجہ سے ہمارے گھر گرا دیے گئے، ان کی وجہ سے ہمارے بچے مار دیے گئے، مویشی ختم ہو گئے، ان کی وجہ سے ہم لاش ہو گئے. ان بینکوں کی وجہ سے کہ جو سرکش ہیں، جو کھڑے ہو گئے ہیں، کہ جو باوجود کہ وفاقی شرعی عدالت نے اور سب نے انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر اینڈ دا گورنمنٹ، سب نے اس کے اوپر یعنی ہاں کہی ہے، لیکن یہ بینکس جناب یہ کھڑے ہو گئے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان بینکوں سے بائیکاٹ کیجئے، ان کے لیے بد دعا کیجئے. ان کے اندر امپلائی جو کام کر رہے ہیں ان کے گھروں کا کھانا نہ کھائیے، ان سے اظہار نفرت کیجئے. یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور ان کی اولادیں بھی جو ہیں وہ بھی ان کی دشمن ہوں گی. اور یہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے قریب بھی نہ چاہیے، اور اپنے اکاؤنٹس بھی نکالیے، اور کوئی ادھر اکاؤنٹ جمع کرنا چاہے تو اس کو منع کر دیجیے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سب کچھ اللہ نے بنایا اور تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہو. جو اللہ کو مانتے اس کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ جن سے منع کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز تو سود ہے. اسلامی نظام کی کیا بات کرتے ہو؟ سود کی بات کرو، سود کی بات کرو، سود کو ختم کرو. اسلامی نظام، اپنا شکل تو دیکھو، اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کا حال تو دیکھو، اپنی معاشرت تو دیکھو، اپنے دلوں کے اندر کبر اور حسد اور کینہ تو دیکھو. اسلامی نظام. تم سود کو ختم کرو، نظام صلاۃ کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، جسٹس اور عدل کو قائم کرو. یہ جو آپس میں تمہارا سود جو تم چلاتے ہو، جن کا بینک سے تعلق نہیں، جو دو بندوں کے درمیان ہے، جو آج کل کیا کہتے ہیں بلال گنج کے اندر کچھ احباب آئے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے، باہر سے مطلب ہے کسی، تو وہاں پر خوب سود چلتا ہے. ان علاقوں میں جہاں عذاب آیا
وہاں پر سب سے پہلا چیز تو یہ تھی کہ سود تھا، نمبر 2 یہ تھی کہ نماز نہیں تھی، نماز ہی نہیں تھی ان علاقوں میں، تم تو رب کو سجدہ ہی نہیں کرتے تھے، اور تیسری چیز کیا تھی کہ تم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اس وجہ سے تمہارے اوپر سیلاب آیا، تمہارے اوپر عذاب آیا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب بتاؤ اور کس چیز سے تم مانو گے؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو جس کے بعد تم اپنی زندگی کو بدلو گے؟ تو بیٹا بس بیان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمہیں ان ذکر تنفع المؤمنین، کہ تم اپنی زندگیوں کو بدلو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، عذاب الہی اور اللہ کی ناگواری اور ناراضگی کے اعمال سے بچو، اللہ کو راضی کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، جو چیزیں کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچو، اور جو کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کرو، اور آئندہ ان کبیرہ گناہوں سے بچو۔ عورتوں کی مخلوط تعلیم بالکل جائز نہیں، کالجز اور یونیورسٹیز میں عورت کو تباہ کر دیا گیا، اور ڈرگز کے ساتھ بھی عورت کو تباہ، ان ڈرگز نے بھی عورتوں کو تباہ کرنے میں بہت کام کیا ہے۔ لڑکے پہلے جس کو تباہ کرتے ہیں اس کو ساتھ ڈرگ بھی لگا دیتے ہیں، ڈرگ اسی لگتی ہے کہ ہوش نہ آنے دیں، شعور نہ بیدار ہونے دیں۔ تو لڑکی جو ہے طالبہ تباہ ہو چکی ہے، اور آپ کو تھوڑا سا تعجب بھی ہوگا میری اس کلام پر کہ جب میں نے ان بچیوں سے پوچھا تو جو سب سے افسوسناک پہلو تھا، کوئی کہتی ہے میں خانے وال سے ہوں، کوئی کہتی ہے میں منڈی بہاؤالدین سے ہوں، کوئی بہاڑی سے ہوں۔ جب کالج گئی تھی تو باپردہ گئی تھی، ابھی بھی گھر جاؤں گی تو باپردہ جاؤں گی۔ وہاں کے ماحول میں بے پردگی برداشت نہیں ہے، لیکن جہاں بے پردگی زنا، شراب اور ڈرگز کی تمام حدود پار کر چکی، یہ مخلوط تعلیم کا تحفہ ہے جو ملا ہے۔ ان کے پیرنٹس ماں باپ کو اصل صورتحال کا علم ہو جائے تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا لڑکی کو مار دیں یا خود غم سے مر جائیں۔ یہ بھی صلہ ہے اور تحفہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا، اور وہ احکامات الہیہ کا کہ جن میں عورت کو کیا گیا تھا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھروں میں قرار پکڑو، اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت نہ دکھاتے پھرو۔ تو بہرحال ضابطۂ رسول جو عورت پہ لگائے گئے تھے اس کو انہوں نے فنڈامنٹلسٹ کا نام دے کر اور فریڈم اور ویمن ایمپاورمنٹ کا نام دے کر انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہو، وہ اسی رب کی ہے جو تمہیں شریعت کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف مدعو کرتا ہے، اور کہتا ہے ففیروا الی اللہ، تم اللہ کی طرف بھاگو، وہ تمہارا رب ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، جب تم مصیبت میں ہوتے ہو اسے نکالتا ہے، جب تم بیمار ہوتے ہو وہ شفا دیتا ہے، وہ تمہیں مردہ سے زندگی دیتا ہے، اور وہ تمہیں عقل اور شعور اور زندہ رہنے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے۔ تو اس رب کے سامنے جھک جاؤ، اس کی نافرمانی نہ کرو،
تم اس کی نافرمانی کرو گے تو دو ٹگے کے تو تم ہو. پوری کائنات پر قبضہ اسی کا ہے، ملک اسی کی ہے. بیدہ ملکوت کل شیء، ساری کائنات اس کی ملک ہے، سب کچھ اسی کا ہی ہے. تم بھی اسی کے ہو. تمہارے پھیپھڑے اس کے امر سے چلتے ہیں. تمہیں اپنی دھڑکنوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. تمہاری دل کی دھڑکنیں بھی اس کے اختیار میں ہیں. تمہیں اپنی زندگی پر بھی کنٹرول نہیں ہے. تمہارا نالج تو بہت زیادہ ہے، لیکن اتنا کم ہے کہ تم نہیں جان سکتے کہ کل جو اتوار ہے اس میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس میں زمین کے ساتھ کیا ہوگا، اس میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تم 1 گھنٹے کے بعد آنے والے واقعات کو نہیں جانتے، اور جو واقعات جن سے تم گزر گئے وہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں تھے، جن سے تم پریشان ہوئے. اور جو واقعات مرضی کے مطابق تھے تو وہ اللہ کا فضل تھا جس پہ تمہیں شکر واجب ہے. تو جن حالات پر تم سے گزرتے ہو وہ حالات بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. جن پر تم ایکسپوزڈ ہوتے ہو وہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. تو تمہارا ہے کیا؟ تم اتنے بڑے کیوں بنتے ہو؟ جب تم بڑے بنتے ہو تو تم بے وقوف اور جاہل ہوتے ہو. اب ایک شخص جھونپڑے میں رہ رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ میں فلاں ملک کی جو شہزادی ہے اس سے نکاح کروں گا، اسے کہے جائے گا کہ شاباش، تیرے سے زیادہ خوش نصیب ہی کوئی نہیں ہے. جھونپڑی میں بیٹھ کے تو جو مرضی شادی کرتا چلا جا، جس سے مرضی شادی کر لے. اس طرح کی ہزاروں شادیاں کر لے. تو تمہارے تصورات سے تم بڑے نہیں ہوتے. تم اپنے غلط توہمات سے جاہل بیمار ہوتے ہو، اجڑ ہوتے ہو. تمہارا ڈنگر پن ظاہر ہوتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو تم جاہل، گنوار اور ڈنگر ہوتے، جانور ہوتے. حضور کی تشریف آوری نے جو روشنی پھیلائی اس سے ہمارا ڈنگر پن اور جانور پن کم ہوا. لیکن ابھی بھی ہم ڈنگر اور جانور ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی دلائل ہی نہیں ہے خدا کی نافرمانی کے. ہم کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اگر اللہ تمہیں کلاش کر دے، اللہ تمہارا فیوچر برباد کر دے، تمام تر تعلیمات کے بعد اللہ تمہیں معذور کر دے، اللہ تمہیں کسی حادثے سے ہمکنار کر دے، اور اگر تم سے تمہارے عزیز و اقارب چھین لیے جائیں جیسے کہ اس سیلاب میں ہوا، آ جائیے، تشریف لائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ادھر بٹھائیں. اگر اللہ جل شانہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں، تم بائیڈن کو جا کے درخواست کرنا، تم سجدے کرنا پینٹاگون کے کہ ہم تو مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اب یا بائیڈن اور یا امریکہ، اب ہمیں اس مصیبت سے بچاؤ. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو پوری کائنات میں کوئی اس مصیبت کو تم سے دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. یہ ہے وہ اللہ جس کو تم نہیں مانتے، جس کا تم ادب نہیں کرتے، جس کی تم قدر نہیں کرتے، جس کو تم پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ تم جاہل ہو، تم ان پڑھ ہو. تم سمجھتے ہو کہ میڈیکل سائنس پڑھنے سے جہالت ختم ہو جاتی ہے. میڈیکل سائنس تو ایک ٹول ہے. ایک آدمی ترخان ہے اور وہ میز کرسیاں بنا لیتا ہے، تو ایک آدمی آرتھوپیڈک سرجن ہے، وہ ہڈیاں جوڑ لیتا ہے. تو ترخان بننے سے
اخلاق آ جاتے ہیں، تنخواہ بننے سے انسان کے حقوق آ جاتے ہیں، تنخواہ بننے سے اس دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ ڈاکٹر انجینئر جو ہیں وہ خدا رسیدہ ہوتے ہیں، ان پر اس دنیا کی حقیقت کھلتی ہے، انہیں ہڈیاں جوڑنا آتی ہے، انہیں دل کا آپریشن کرنا آتا ہے، وہ بیٹنگ ہارٹ پہ بائی پاس آپریشن کر لیتے ہیں، دل کا آپریشن کرتے ہیں، کسی کے سینے کا بوجھ تو دور نہیں کر سکتے۔ وہ ماں جو رو رہی ہے کہ میرے بچے میری اطاعت نہیں کرتے اور بےزتی کرتے ہیں، اس ماں کا تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے کچھ نہیں کر۔ وہ شخص کے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے اور ظلم کرتا ہے، اس کے لیے تو انجینئر کچھ نہیں کر سکتا۔ انجینئر تو اس کے لیے بہترین بیڈ روم بنا سکتا ہے، مار سے تو نہیں اس کو بچا سکتا۔ یہ فنون تمہیں انسانیت کا شعور نہیں دیتے، یہ تمہیں انسانیت کا احترام نہیں دیتے، یہ تمہیں ماں کا ادب، خالہ کا ادب نہیں دیتے، یہ تمہیں بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں کہتے، یہ تمہیں ہمسائے کے حقوق نہیں بتلاتے، یہ تمہارے اندر سے غصہ، کینہ، بغض نہیں نکالتے۔ سمجھے میری بات؟ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین بھی پڑھو۔ کل یہاں پر ایک کلاس روزانہ ہر اتوار کو یہاں پر ایک کلاس ہوتی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سراج الجنہ، 10 بجے سے لے کر 10:30 بجے سے لے کر 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک، صرف 3 گھنٹے ہفتے میں ایک دن، اتوار کے روز کل اسی 126 میں ایک کلاس ہوتی ہے جس میں تمہیں بتایا جاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تم اس کے لیے آ جایا کرو، کلاس میں شامل ہو جایا کرو۔ باقی یاد رکھنا کہ تم جاہل ہوتے ہو، پڑھ لکھ کے تم علم نہیں حاصل کرتے۔ علم ہے کہ تمہیں اس زندگی کا مقصد پتہ لگ جائے، تمہیں اللہ کا علم حاصل ہو جائے، تمہیں صحیح اور غلط کا پتہ لگ جائے، تمہیں انسانوں کے حقوق پتہ لگ جائے، تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ تم نے کہاں جانا ہے، جہاں جانا ہے تم اس کی تیاری کر لو۔ عقل مند لوگ ہیں، آپ نے پوچھا صحابہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ یا رسول اللہ آپ بھی بیان فرمائیے۔ عقل مند تو وہ ہوتے ہیں جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، جب موت آ جاتی ہے تو سب کچھ دھرا کا دھرا، اور نامہ مال میں کوئی نیکی بھی نہیں لکھی ہوتی اور نہ توبہ کرنے کی مہلت ملتی ہے۔ تو اس لیے جہالت دور ہوتی ہے قرآن سے، جہالت دور ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، جہالت دور ہوتی ہے سنت سے، جہالت دور ہوتی ہے جو ورثۃ العلماء ہیں، انبیاء کے علماء کرام، ان سے دین سیکھنے سے جہالت اس سے دور ہوتی ہے۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہاری صحت اسپتال سے ہوتی ہے، جب تم بیمار ہوتے ہو تو تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کی صحبت، ڈاکٹر کے پاس جانے سے تم صحت مند ہو جاتے ہو۔ تو یہ جہالت کہ تمہیں زندگی کا پتہ ہی نہ ہو اور تم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، اور جس شاخ پہ تم بیٹھے ہو اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو، اور پل کے درمیان تم گھر بنا رہے ہو۔ اتنے بے وقوف ہو تم کہ پل کے اوپر بھی کوئی گھر بناتا ہے۔ تو بس میں آپ کو موقع دیتا ہوں سوچنے کا اور مراقبے کا، کہ سوچو کہ ہم کس سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے کتنے دور ہیں، اور یہ کہ آج ہماری جان نکلتی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے اور خالی ہاتھ ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کامل اطاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا اللہ اس ذکر کو قبول، تیرا ذکر تو اللہ قبول ہی ہے۔ اللہ ان احباب نے ذکر کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کیا شرف نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جتنے بھی نوجوان ہیں، بڑے ہیں، ان کا آنا قبول فرما، اور ان کے بس محض اپنے فضل و کرم سے بھلائی بس اللہ ان کی اس طلب کی کو قبول کرتے ہوئے
تو چل کر آنا ہی طلب ہے۔ اللہ ان کے قلب کے احوال بدل دے، ان کے قلب کو اللہ شریعت کی طرف پھیر دے، ان کے قلب کو دین پر استقامت نصیب فرما دے، ان کو اپنے یا اللہ مطیع بندوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سے درخواست ہے کہ فضل کا معاملہ، یا اللہ درخواست ہے کہ آپ نرمی کا درگزر کا، یا اللہ درخواست ہے ہمارے ساتھ صلابزت خان کے ساتھ درگزر کا، نرمی کا، عفیت کا اللہ معاملہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ وسلم۔